جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو حمل کے 9ویں ماہ درد ذہ محسوس ہوئی تو آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد الحرام آئیں اور آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر آپ نے تسبیح ولادت کے لیے دعا کی اور دعا میں یہ کہا: پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری نازل کی ہوئی ہر کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے ہر رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں تیرے اور اپنے جد نامدار ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں۔ اسی نے تیرے اس قدیم گھر کو بنایا تھا۔ میں تجھے تیرے انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین کے حق کا واسطہ دیتی ہوں اور تجھے اس امانت الہیہ کا واسطہ دیتی ہوں جو کہ میرے صدف عصمت کی زینت ہے۔ میرے لیے ولادت کے مرحلے کو آسان فرما۔ سیدہ کی دعا ختم ہوئی اور روب اسد اللہ سے دیوار کعبہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ دیوار کعبہ اس مقام سے شک ہوئی جسے مستجار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بی بی کعبہ میں داخل ہوئیں۔ پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی اور سیدہ نے وہاں حضرت علی علیہ السلام کو جنم دیا۔ ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ کعبہ کا دروازہ موجود تھا جہاں سے انسان کعبہ میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن قدرت نے دروازہ نہ کھلوایا۔ اس کے بجائے دیوار کعبہ شک ہوئی تاکہ حضرت علی علیہ السلام کی آمد کی واضح نشانی دکھائی جائے اور کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ فاطمہ بنت اسد مصروف طواف تھیں۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ دروازہ کھول کر اندر چلی گئیں۔ اس معجزے کا عجیب پہلو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر نو ہوئی، لیکن وہ نشان دیوار کعبہ میں آج بھی موجود ہے۔ حکومت نے اس شگاف کو چاندی اور شیشے سے بھرا ہے، مگر اس نشان کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت سے حجاج کرام اس دیوار کا بوسہ لیتے ہیں اور اس سے اپنے سینوں کو مس کرتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع ملی۔ وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے افراد کو بھی لے کر آئے اور کوشش کی کہ کسی طرح سے کعبہ کا دروازہ کھل جائے اور خواتین کو بی بی کی مدد کے لیے بھیجا جائے، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ خدا کی طرف سے ہے۔ بی بی نے اندرونی حالات یوں بیان کیے کہ جب میں کعبہ میں داخل ہوئی تو میں کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی۔ اتنے میں میرا فرزند علی علیہ السلام پیدا ہوا۔ مجھے اس کی ولادت سے کسی درد اور تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ الغرض امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ 3 دن تک کعبہ میں رہیں۔ یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی اور تمام لوگ اس واقعے کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ لوگ مسجد الحرام میں جمع ہوئے تاکہ اس حادثے کی نوعیت معلوم کریں۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے باہر آئیں جہاں سے وہ داخل ہوئی تھیں، اور آپ نے اپنے ہاتھوں پر چاند سے بھی زیادہ حسین بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود مجمع بی بی کی طرف بڑھا۔ اس وقت بی بی نے مسجد الحرام کے صحن میں یہ خطبہ دیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حاضرین سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا: اے لوگو، اللہ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے چنا ہے اور مجھے پہلی خواتین پر فضیلت دی ہے۔ اللہ نے آسیہ بنت مریم کا انتخاب کیا۔ اس نے چھپ کر ایسی جگہ پر خدا کی عبادت کی تھی جس میں اضطراری حالت کے بغیر خدا نہیں چاہتا کہ اس مقام پر اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے مریم بنت عمران کا انتخاب کیا جب اس کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے ویران جگہ پر ایک خشک کھجور کو ہلایا تھا اور اس سے تازہ کھجوریں گری تھیں۔ اللہ نے مجھے اس پر فضیلت دی اور مجھ سے پہلے تمام جہانوں میں جتنی بھی عورتیں گزری ہیں
ان سب پر مجھے فضیلت دی، کیونکہ میں نے اپنے بچے کو خدا کے قدیم گھر میں جنم دیا ہے اور میں نے وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس عرصے میں میں جنت کا رزق اور وہاں کے ثمرات کھاتی رہی۔